ہم آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں بھائیوں، خصوصاً وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے قرآن مجید فرقان حمید پر کہ اس کے نازل ہونے کی وجوہات کیا تھی اور یہ کس لیے نازل ہوا، اور آج مسلم امہ نے اس کو کس مطلب میں جو ہے وہ لے لیا ہے، کس جو ہے وہ تناظر میں ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، آج ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، اور یہ جو ہے اصل اس کی جو وجوہات تھی وہ کیا تھی، نازل ہونے کے پیچھے جو راز ہے ایک خفیہ، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور علماء کا جو دھوکہ، جو علماء آپ سے حقیقت چھپاتے ہیں، علماء کا تو بھائیو خاصہ ہی یہی رہا ہے، ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ یہ جو بھی بیچاری سادہ لوگ مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، وہ ہمارے ہی محتاج رہیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ ڈراتے رہتے ہیں، ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں۔ تو ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں قرآن مجید کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، آسانی سے جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے آسان طریقہ ہم آپ کو آج جو ہے الحمدللہ سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائیو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مزید ہم آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو جو ہے وہ ہم مستقبل میں بھی لے کر آنے والے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ جلدی سے جو ہے آپ کو مل سکے گی۔ تو بھائیو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے بھائیو، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں اس کی اہمیت کے لحاظ سے، کہ غدیر خم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری اپنا، اسے حج الوداع بھی کہتے ہیں، آپ نے جب آخری حج فرمایا تو خم نامی گاؤں رستے میں ایک پڑاؤ آپ نے ڈالا اور آپ نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، ایک طویل خطبہ دیا آپ نے۔ اس میں جو لمیٹڈ آپ کو قرآن کریم کے لحاظ سے میں بتانے لگا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک میری اہل بیت۔ تو آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے حوالے سے، اہل بیت کا ذکر ہم کبھی پھر ہمارے ٹاپک کے مناسبت سے ہم کریں گے۔ تو آپ نے جب فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، تو بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رسی، مضبوطی کی رسی ہے قرآن کریم مسلمانوں کے لیے قیامت تک، اور جو اس کو پکڑ لے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو اس سے بھٹک جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اس کو ترک کر دے گا، وہ دنیا اور آخرت میں گمراہی اور رسوائی اس کا جو ہے وہ مقدر ہوگی بھائیو۔ تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آخر ہم اس رسی کو کیسے تھام سکتے ہیں، مطلب اس کا تھامنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں اب کہاں سے ملے گا۔ تو بھائیو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندے، اپنے جو دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اہل فقر بھی کہا جاتا ہے، صوفیاء بھی بعض اوقات بعض ٹرم میں لوگ کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کے بعد ان کو جو ہے دنیا میں مبعوث فرمایا، لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اولیاء اللہ آئے، اور انہوں نے بھی انسانوں کو اسی طرح ایجوکیٹ کیا تھا، اور ان کے فرامین کے مطابق ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ کی رسی کو ہم جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ تھام سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بھائیو سب سے پہلے جو پوائنٹ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا حدیث مبارکہ، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ جس سے ہم علم حاصل کریں، دین سیکھیں، کوئی بھی ہماری زندگی میں رہنمائی نہیں ہو سکتی قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ۔ تو بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پرفتن دور میں وقت کی بہت زیادہ جو کمی ہے وہ رہتی ہے، تو شارٹ آج موضوع میں ہم مختصر موضوع میں آپ کو الحمدللہ کوشش کریں گے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی،
آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, آپ کو سمجھانے کی کہ کیسے آپ آسان طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں ہماری ویڈیو آج ہٹ کے ہے علماء سے, اور جو بھی قرآن مجید کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں تو ہم ان سے ہٹ کے آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں آسان لفظوں میں, سب سے آسان اور سلیس طریقہ آپ کو بتائیں گے قرآن مجید کو سمجھنے کا, اور ایسا طریقہ بتائیں گے الحمدللہ کہ جو آپ کے اوپر 100% ورک کرے گا. اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو بھی, اگر آپ ان پڑھ ہیں تو بھی. دیکھیں دونوں کے لیے ہم الحمدللہ سے آسان طریقہ آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ قرآن مجید کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ ہو سکتے ہیں, اور اس سے اپنی لائف کو بھی آپ کیسے جو ہے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اپنے نشیب و فراز میں آپ اپنی لائف کو قرآن مجید کے مطابق آپ کیسے ڈھال سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. تو بھائیو چلتے ہیں اپنے موضوع کی آگے لے کر مزید. تو بھائیو آگے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں جیسا آپ نے دیکھا پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, مطلب برِ صغیر میں جو کلچر چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو سب سے بڑھ کر جو سمجھا جاتا ہے بھائیو, وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے حفظ کریں قرآن مجید کو. ان کی نمبر 1 جو پولورٹی رہی ہے وہ یہی ہے لوگوں کی کہ وہ اسی میں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ ہم اس کو قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کروائیں. ہم حفظ کے خلاف نہیں ہیں, آپ حفظ کروائیں, آپ کا بچہ اگر کر سکتا ہے, آپ کا بیٹا بیٹی جو بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو آپ بھائیوں قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ لازمی ریٹن فارم میں پڑھائیں. کیونکہ ہم عربی دار نہیں ہیں, ہمارا برصغیر میں عربی جو ہے ہماری زبان نہیں رہی. شروع سے فارسی کا دور تھا, کچھ میں ہندی چلی, اس کے ساتھ پنجابی اور اردو. تو عربی نہیں ہے, تو عربی کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کو کافی وقت چاہیے. بہت گہرائی والی زبان ہے عربی, تو جو کوئی سمجھ سکتا ہے وہ سمجھے, ہم منع نہیں کرتے. لیکن بھائیو بات یہ ہے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت طویل وقت چاہیے ہوتا ہے, جو آج کل کے دور میں ہمارے بچوں کی وہ ایسی گروتھ بھی نہیں ہوتی کہ وہ آسانی سے, ان کا ذہن بھی آپ کو پتہ ہے, بچے آج کل موبائل میں گیم جو یہ آئی ہیں ان گیمز میں کافی الجھے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتا حفظ کرنے کا. تو ہم شارٹ اور آسان طریقہ جو ہمارے پاس ہے بھائیو وہ یہی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. بجوز اس کے کہ آپ اگر بچہ آپ کا حفظ کر رہا ہے, اس کا ذہن ٹھیک ہے, توجہ اس کی ٹھیک ہے, حافظہ بھی ٹھیک ہے, تو آپ حفظ کروائیں, لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمہ بھی پڑھائیں. ٹھیک ہے, ترجمے جو آپ اس کو پڑھائیں گے بھائیو تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو پتہ چلے گا, وہ آپ کو بھی الحمدللہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی ایجوکیٹ کر پائے گا, اپنے ماں باپ کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی الحمدللہ اس سے کافی ایک سلسلہ آگے بڑھے گا روٹین میں. اگر اس نے خالی جو ہے روٹین سے عربی پڑھی ہوئی ہے تو عربی سے بھائیو وہ خود ہی اپنا چلو ثواب کمائے گا, ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا, لیکن ایجوکیٹ کے معاملے میں جو تعلیمات ہیں اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے بہن بھائیوں کو, وہ بھائیوں وہ بالکل بھی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ عربی پڑھی ہوگی, عربی کے ساتھ اس کو پتہ نہیں ہے کون سی آیت میں کیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, کون سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے رہا ہے, جہنم کی وعید دے رہا ہے, کوئی خاص احکام ہے جو فرائض نمازوں کے, وضو کے, نمازوں کے اوقات جو ہیں, تو وہ ہم علماء کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں, ہر چیز علماء سے پوچھتے ہیں. تو علماء نے ہمیں جو ہے فرقہ واریت میں ڈال دیا ہوا ہے, تو ہم بھائیوں اسی معاملے میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہی وجوہات ہے بھائیوں کہ ہم نے قرآن مجید کی رسی جو ہے اس کو بھائیوں جس طرح سے ہمیں پکڑنا چاہیے تھا, جو اس کا حق تھا, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ قیامت تک میں تم میں یہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں قرآن مجید, تو اس کی رسی کو ہم نے جیسے بھائیوں تھامنا تھا ہم نے ویسے نہیں تھاما. اس کا مطلب یہی ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں جو گھرے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ ہم نے اس کو جس طرح سے تھامنا چاہیے تھا ہم نے اس کو اس طریقے سے بھائیوں نہیں تھاما. اور یہی آج کل آپ دیکھ لیں گھر گھر کا معاملہ ہے, مزید میں وضاحت نہیں کروں گا. تو اس کا مسئلہ بھائیوں یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پسے پشت جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے.
اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، حالانکہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کو بھائیوں جو سمجھنے کا آسان طریقہ جو ہے بھائیوں، بالکل دیسی فارمولہ وہ یہی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا کریں، ریٹن فارم میں آپ پڑھیں۔ اگر آپ عربی بھی پڑھتے ہیں، ایک آیت عربی پڑھیں، ساتھ میں اس کا فوراً سے ترجمہ پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں آپ کی جو کنڈیشن ہے کہ آج کل جو حالات ہیں، بہت مصروفیت کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے انسان کے لیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک ایک آیت سے لے کر جو ہے آپ شروع کریں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھیں۔ اس سے بھی الحمدللہ پورا قرآن نہیں بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے تو اس سے بھی آپ کو کافی مشکلات کا حل جو ہے آپ کو نکلے گا۔ اور سب سے بڑھ کر جو قرآن کا ایک لہجہ ہے، جو الحمدللہ ہمارا بھی ایکسپیرینس رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کا بھی رہا ہے، اور لوگوں کے بھی ریویو ہمیں ہمارے سلسلے سے جو منسلک لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہیں، ان کو بھی ہم نے لمحہ بلمحہ جو کرتے رہتے ہیں ایجوکیٹ، اور ان سے جو ہمیں ریویو ملے ہیں، تو سب کا یہی کہنا تھا بھائیوں کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ اردو میں ریٹن فارم میں جو عقل ہماری ایکسیپٹ کرتی ہے، مائنڈ کے اندر ایک سینسر ہوتا ہے، عربی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا سینسر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہم عربی دان بھائیوں نہیں ہیں، ہم پنجابی یا اردو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ بھائیوں یہی ہے، میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے، کوئی جاب کرتے ہیں آپ کسی آفس میں، کہیں کسی بھی جگہ، تو آپ بیٹھے بٹھائے ایپس قرآن کی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی اس کا جو ترجمہ کے ساتھ جو ہے ویڈیو موجود ہیں، ترجمہ چلتا جائے گا آپ کا، ساتھ ویڈیو عربی چلے گی، عربی کے ساتھ جو ہے ترجمہ چلتا جائے گا۔ تو آپ بھائیوں کوشش کریں کہ ان ایپس جو ہے ان کا استعمال کریں، موبائل کو بھی پوزیٹیو وے میں استعمال کریں اپنی بھلائی کے لیے، نہ کہ فضول کاموں کے لیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ترجمہ جب سنیں گے، عربی چلے گی، عربی کے ساتھ آپ بھائیوں جب ترجمہ اس کا الحمدللہ سے آپ سنیں گے تو وہ سیدھا آپ کے سینسر میں لگے گا، ٹچ کرے گا، آپ کے سینسر میں اترے گا گہرائی میں، کیونکہ آپ سمجھتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لہجہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ انسان کے مائنڈ کے مطابق ہی آیا ہے۔ علماء نے، لوگوں نے تو ہم کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، بھولی عوام کو، وہ نہیں سمجھتے اللہ جو ہے اپنے بندوں پر نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اب دیکھیں، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، رحمان اور رحیم۔ تو اگر آپ جو ہے ترجمہ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے بندوں پر کیسے رحمان اور رحیم ہے۔ اب دونوں لفظ جو ہیں ان کا مطلب ایک ہی ہے، نہایت رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم۔ لیکن جب آپ اس کے بیچ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسی چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں بھائیوں بہت ساری ہیں۔ ابھی فی الحال میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مین ہمارا جو فوکس ہے آج، ہم اسی کو پہلے کلیئر کریں گے، نمبر 1 کو، پھر آگے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر اس طرح کی مزید جو چیزیں ہیں ان کو لے کر ہم آگے چلیں گے قرآن کی۔ تو جو مین پوائنٹ، اس کا ترجمہ بھائیوں لازمی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو آپ سن سکتے ہیں موبائل کی ایپ سے، سننے میں بھی وہ سیدھا جو آپ ترجمہ، آپ جیسے جیسے عربی چلتی ہے، عربی کے ساتھ وہ آپ کے مائنڈ میں بھائیوں فوراً سے اترے گا الحمدللہ سے۔ یہ قرآن کی ایک خوبی ہے، ایک زندہ معجزہ ہے، جو میرا بھی ایکسپیرینس ہے اور ہمارے لوگوں کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے کافی، کہ وہ سیدھا آپ کے دماغ میں اتر جاتا ہے، تیر کی طرح سیدھا جہاں پہ اس کو لگنا چاہیے، آٹو مشن پہ وہ قرآن مجید الحمدللہ ہے۔ تو عربی پڑھنے سے بھائیوں ثواب ضرور ملتا ہے ہمیں، ہم یہ نہیں کہتے عربی نہ پڑھیں، عربی بھی پڑھیں صورتوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں اس کا ترجمہ آپ پڑھیں اکیلی۔ اور ترجمے کی ایک اور خوبی آپ کو بتاؤں، آپ اکیلی عربی پڑھ لیں تو آپ اس طرح سے ایجوکیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ اس کا صرف اکیلا ترجمہ پڑھ لیں۔ چلیں عربی آپ کو نہیں بھی آتی، مشکل ہے، آپ کی زبان ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو آپ گھبرائیں نہ، آپ اس کا ترجمہ کسی طریقے سے پڑھ لیں یا موبائل کے ذریعے سن بھی لیں، ایون ایپ کے ذریعے،
تو یہ سننے میں جو ہے نا بہت آسانی ہوتی ہے. آپ کہیں بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, مطلب کہیں جگہ بھی آپ ترجمہ سن سکتے ہیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں سننے کا, کہ آپ کے مائنڈ میں وہ کیچ ہوتا جائے گا. ترجمہ کسی بھی آیت کا کوئی مسئلہ ہے, متنازع جب معاملات آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں, کسی موضوع پہ کوئی بات چھڑ جائے, تو آپ نے اگر کوئی ترجمہ سنا ہوگا, وہ آپ محفل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو اس موضوع میں کوئی بات ایسے چھڑ گئی, کوئی ایسا موضوع چھڑ جاتا ہے بھائیوں, تو آپ نے اگر وہ ترجمہ سنا بھی ہوگا تو وہ آپ کے دماغ میں ہیڈ لائٹ کی طرح جلے گا وہاں پہ. تو آپ وہاں پہ ہی دوستوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ قرآن مجید میں تو میں نے اس طرح پڑھا یا سنا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ, تو آپ یہاں پہ رونگ ہیں, یہ بات ایسے نہیں ہے, یہ تو قرآن میں تو یہ حکم آیا ہے. تو بھائیو اس طرح ترجمے کے بہت سارے لاتعداد فوائد ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ بھائیو یہ ہے کہ اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ بھائیو آپ کی علماء جو ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. طرح طرح کے جو علماء ہیں, تو میں سب کو کرٹیسائز نہیں کرتا, علماء کو کوئی اچھے بھی ہیں, لیکن کچھ جو متنازع باتوں کو زیادہ لے کر چلتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو فرقہ وریت کو ہوا دیتے ہیں, تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو نارمل علماء جو اچھے بھی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں, میں بالکل منع نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی ایک محتاجی ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو ایک چیز بھائیو گھر میں ملے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی یا باہر جانے کی. تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ گھر میں جو ہے حل ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں ترجمے کے ساتھ, تو آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو گھر میں چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ بتائیں گے, اپنے دوستوں کو بتائیں گے, اپنی فیملی میں. الحمدللہ ایک گھر میں جب ایک بچہ قرآن مجید کا جو ہے سمجھنے والا فقیہ کہہ لیں. ایک ضمناً مجھے حدیث بھی یاد آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے تھے, تو آپ نے ایک آیت جو ہے وہ پڑھی. اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, آپ نے فرمایا کہ جو بھی انسان دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا, تو آخرت میں وہ اس کا اجر پا لے گا, اور دنیا میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی کرے گا تو وہ اس کا جو ہے بدلہ پا لے گا. تو ایک عربی جو پنجابی کہہ لے, دیسی بندہ, بالکل گاؤں سے آیا ہوا حضور کی محفل میں بیٹھا تھا, تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے یا رسول اللہ بس میرے لیے یہی کافی ہے, میں سمجھ گیا, میرے لیے یہی کافی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, آپ نے فرمایا دیکھو ماشاءاللہ یہ آج کے بعد فقیہ ہو گیا. سبحان اللہ, یہ صحابی آج کے بعد فقیہ ہو گیا. صرف ایک آیت کو سمجھنے سے بھائیو بندہ فقیہ بن جاتا ہے. تو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ پورا قرآن مجید جو ہے پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو آپ کا کیا عالم ہوگا. پھر تو آپ آٹومیٹک سے جو ہے عالم دین بن سکتے ہیں. آپ سارے مسئلے مسائل اس سے ڈھونڈ سکتے ہیں, اللہ کے ولی بن سکتے ہیں, درویش بن سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی آپ کے دل میں ہو, ایون دنیا بھی آپ چاہتے ہوں, آخرت تو آپ کو ملے گی ہی ملے گی. اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں جو ہے آپ کو دنیا کے بھی سارے معاملات, جو بھی الف سے یہ تک اگر میں کہوں تو الحمدللہ آپ کو مل سکتے ہیں. اے سے زیڈ تک جو بھی مسائل ہیں الحمدللہ. آپ سائنس دیکھ لیں, سائنس نے بھی ترقی کی, تو انہوں نے بھی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس سے ہی رہنمائی لی. جتنے بھی یہ آج کل سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے, تو وہ ساری قرآن مجید سے ہی انہوں نے سیکھا ہے. تو کیسے سیکھا ہے بھائیو؟ انہوں نے عربی سے نہیں سیکھا, ترجمے سے سیکھا ہے. عربی آپ پڑھیں, اتنی پڑھ لیں جتنی آپ کو نمازوں میں جو ہے وہ ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو صورتیں جب آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں تو وہ آپ جو ہیں وہ پڑھیں, اتنی آپ عربی یاد کر لیں. اس کے بعد جو زیادہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس پہ آپ بھائیو فوکس کریں. اس پہ آپ فوکس کریں گے, اس کو آپ پڑھیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بھائیو بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. اس کا طریقہ یہ بھی ایک ہے بھائیو کہ جو ہے نا, آپ رمضان شریف ہوتا ہے تو اکثر مائیں بہنیں گھروں میں ہر بندے کی جو ذمہ داری وہی ہوتی ہے, وہ فٹافٹ سے قرآن رٹا لگائے جاتے ہیں. رکھا اپنے سامنے, رٹا لگا لیا, جی میں نے تو 1 قرآن پڑھ لیا. وہاں سے ایک کہتا ہے بڑا میں نے تو 2 پڑھ لیے, ایک کہتا ہے جی میں نے 5 صورتیں آج پڑھ لی. تو بھائیو ان 5 صورتوں کا پڑھنے کا آپ کا جو فائدہ ہے وہ تبھی ہوگا اگر آپ نے اس کو سمجھا ہوا ہے.
ایک بدلے میں ایک بندے نے 2 قرآن پڑھ لیے ایک ہفتے میں، ایک بندے نے صرف ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی، لیکن وہ اس نے سمجھ لیا، اس آیت کو اس بندے نے سمجھ لیا، اور ایک بندے نے صرف قرآن کا رٹا لگایا، اس نے 2 مرتبہ پڑھا۔ تو یہ مجھے کہنے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے کہ جس نے ایک آیت پڑھی سمجھ کر وہ اس سے بازی لے گیا، جس نے 2 قرآن پڑھے تھے رٹا لگا کر صرف عربی میں۔ تو بھائیو، ایک آیت جو بندہ پڑھے سمجھ کر، اس کا منزل اور مرتبہ جو ہے بھائیو وہ الحمدللہ سے زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اولیاء اللہ کی نظر میں ایک آیت سمجھ کر آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے زندگی بھر کے لیے، بجوز اس کے کہ آپ پورا قرآن مجید جو ہے عربی میں رٹا لگا کے پڑھتے جائیں، آپ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ صرف یہ ہے کہ آپ کو نیکیاں ملیں گی، جو فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ایک قرآن کے جو ایک الفاظ کے بدلے میں آپ کو جو ہے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو 70 نیکیاں بھی آپ کو بھائیو تبھی ملتی ہیں جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ بے تکا پڑھیں گے، بے سمجھ ہو کے پڑھیں گے، رٹا لگا کے پڑھیں گے تو بھائیو اس میں نیکیاں بھی ملنے کے چانسز آپ کو بہت جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا بھائیو، یہ نازل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ آپ اس کو جو ہے سمجھیں۔ آپ کی جو ہے یہ زندگی میں جو ہے آپ کے لیے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے قرآن مجید۔ ہم اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں بھائیو، لیکن قرآن مجید کو ٹائم نہیں دیتے، تو اس کو اتنا ٹائم بھائیو دیا کریں کہ آپ جو ہے اس کو سمجھ سکیں، اس کو سمجھیں۔ بھائیو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نازل اس لیے نہیں ہوا کہ گھروں میں جو ہے اکثر دیکھا جاتا ہے قرآن مجید کی صرف عزت و تحریم ہم نے شروع کر دی ہے، جو ہے اس کو چومنا، اس کے اوپر جو ہے وہ غلاف دے کے نکروں میں جو ہے ہم رکھ دیتے ہیں گھر کی۔ تو بھائیو، یہ اس لیے نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کی عزت و تحریم آپ کریں، وہ اپنی جگہ وہ کریں، لیکن اس کے نازل ہونے کا بھائیو جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وہ الحمدللہ سے یہ نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے ہم کہتے ہیں ہمارا فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا، قرآن کے یہی ہم کے اوپر حقوق ہیں تو ہم نے ادا کر دیے۔ تو بھئی قرآن مجید کا سب سے بڑھ کر جو حقوق ہے قرآن کا ہمارے اوپر، چلیں یہ بھی آج بات ایک لے جائیں چشتی صاحب سے، کہ یہی ایک قرآن کا سب سے بڑا جو ہمارے اوپر حق ہے، اگر ہم چاہیں کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں تو وہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، بھلے ایک ہی آیت ہم اس کی سمجھ لیں تو بھائیو ہم بھی فقیہ ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کے مطابق۔ جیسا کہ آپ نے اس عربی کو فرمایا کہ اس نے ایک آیت جب سمجھ لی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ فقیہ ہو گیا۔ تو بھائیو، ایسے ہی آپ بھی علم میں جو ہے علم کے مقام میں آپ بہت آگے 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 جائیں گے، آپ کی بڑی منزلیں ہیں الحمدللہ سے جو آپ پوری کریں گے۔ تو الحمدللہ آپ ایسے ہی پوری کریں گے بھائیو۔ تو بھائیو، ٹائم کی نسبت سے تو اب ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں، اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ بھائیو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آگے مستقبل میں ہم آپ کے لیے بہت بڑے بڑے شاہکار کہہ لیں وہ لے کر آنے والے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ اپنے سلسلے کی نسبت سے الحمدللہ انسان کو اپنے اوپر جو ہے وہ فخر نہیں ہوتا، انسان خود میں کوئی بڑا چھوٹا بھائیو نہیں ہوتا، اس کی نسبت ہی بڑی ہوتی ہے، نسبت پر ہی جو ہے انسان کو فخر ہوتا ہے، اور ہمیں بھی الحمدللہ اپنی نسبت پر فخر ہے۔ سلسلہ علیہ چشتیہ سلسلہ چلتا چلتا جیسے آپ کو پتہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے، اس کے بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تک جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو جتنا بھی فیضان ہے، ہماری گفتگو کا جو محور ہوگا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہوگی، انہی سے ہم مستفید ہیں فیضان کے اعتبار سے، جو بھی سینہ بسینہ علم ہے، اور ان کے بعد مولا علی سے جو علم ہے وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو یہ بالکل سیدھا رستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے باب العلم بھی کہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجوہات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ جس نے بھی علم لینا ہو
وہ علی کے راستے سے مجھ سے لے گا تو میں دوں گا، اگر کوئی اور راستے سے آئے گا تو اس کو علم میں نافع جو ہے وہ نہیں ملے گا، علم ناقص تو ملے گا جو دنیا و آخرت میں اس کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا۔ اور کچھ علماء ہیں جنہوں نے وہ علم جو ناقص ہے وہ حاصل کیا اور رسوائی ان کا مقدر بن رہی ہے، کیونکہ بغض علی کی وجہ سے لوگ کافی، ہم نے دیکھا کہ آج کل کی بھاگ دوڑ میں تو وہ کافی جو ہے وہ لوگ جو ہیں بھٹک گئے، دنیا اور آخرت میں ذلت ہی ان کا مقدر الحمدللہ بنے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ آپ دیکھ لیں، میری بات پہ نہ جائیں بے شک آپ، تو ان کا فرمان یہی ہے کہ مولا علی کا ایک مقام ہے، اس پہ بھی ہم آگے جا کے ویڈیوز جو ہے وہ بنانے والے ہیں۔ تو بھائی قرآن مجید کو آسان سمجھنے کا طریقہ جو ہم آپ کو اس پہ ایجوکیٹ آج کیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری گفتگو میں جو کمی کوتاہی ہے وہ معاف کرے، درگزر کرے، اور ہمارے سننے والوں کے بھی جو ہے دلوں میں اس کو راسخ فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا